محمد النبي وعلى ذريته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو محمد اور آل محمد کا خالق ہے۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر کہ جن کے پاک وجود کی برکت سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ تمام کی خدمت میں امام رضا ضامن آہو شاہ خراسان کی ولادت بسعادت کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آپ تمام کو، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ ہفتے سے امام رضا علیہ السلام کے اس خطبہ امامت سے شروع ہوا، جس کو خطبہ مرب بھی کہا جاتا ہے، کہ جہاں سے امام کا گزر ہوا اور وہاں پر امام نے ایک امامت کے حوالے سے جو ہے خطبہ دیا۔ ایک ہماری نشست جو ہے وہ ہو چکی آج، جس کا ہم انشاءاللہ دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے، جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان قبلہ مولانا حافظ ارتضیٰ نجفی صاحب۔ ان کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں بھی، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی، امام رضا علیہ السلام ضامن آہو کی ولادت و سعادت کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے۔ بہت شکریہ، خیر مبارک آپ کو بھی، تمام ناظرین سامعین کو بھی انشاءاللہ۔ قبلہ، جیسا کہ ہم نے ابتدا تو کر دی تھی امام رضا علیہ السلام کے خطبے سے، جو امامت کا امام نے جو ہے وہ ایک خطبہ دیا اور آپ نے بہت ہی بہترین انداز سے اس کو بیان کیا۔ قرآن کی ایک آیت فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ذکر جو ہے یاد دہانی مومنین کو نفع دیتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ جو ہماری گزشتہ نشست ہوئی، گزشتہ حصہ جو رہا اس خطبے کا، اس کا خلاصہ اگر آپ ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں تو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ناظرین کے لیے بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہ، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی بعدد ما احاط بہ علمک۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد ایک بار پھر آپ کو، تمام ناظرین کو، اور یہی ولادت کے ایام وہ سبب تھے کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ اگر چند دقائق میں انتہائی اختصار اور خلاصے کے ساتھ ہم پچھلی گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اگلی بات کو اس سے جوڑ دیں، یہ وہ خطبہ ہے کہ جسے خطبہ مرو یا خطبہ امامت بھی کہا جاتا ہے، کہ جسے کتاب الکافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ جب راوی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں مرو کے مقام پر امام مسافر خانے میں قیام پذیر تھے، راوی امام کے پاس آیا اور امام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مولا جامع مسجد میں لوگ امامت پر بات کر رہے ہیں، یہ وہ سبب بنا کہ امام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں ہم نے پچھلے ہفتے جہاں تک گفتگو کی تھی، 4 بنیادی نکات امام نے بیان کیے، کہ پہلے تو امام نے امامت کے بارے میں لوگوں کی جہالت کو آشکار کیا کہ لوگ اپنی ہی رائے کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور پھر امام نے یہ سمجھانا شروع کیا کہ امامت کہتے کسے ہیں۔ اب اس کے لیے امام نے کچھ مقدمات، کچھ استدلال کی بنیاد رکھی۔ پہلی بنیاد، پہلی سیڑھی جو امام نے باندھی اس سلسلے میں، کہ اللہ نے اپنے رسول پر اپنے دین کو کامل کیا۔ دوسری سیڑھی کہ امر امامت اور رسول کے بعد ان کی جانشینی، ان کی خلافت، یقیناً یہ بھی دین کا جز ہے۔ تو جب باقی دین کامل ہوا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے رسول کے لیے اس حصے کو چھوڑ دے۔ پھر امام نے قرآن سے امامت کا مرتبہ بتانا شروع کیا، کہ امامت وہ ہے کہ جو خلیل خدا ابراہیم کو نبوت اور خلت کے بعد عطا کی گئی۔ اور پھر امام نے یاد دلایا کہ جب ابراہیم نے سوال کیا کہ اے خدا یہ عہدہ میری نسل میں بھی عطا کر دے، تو آیت نے کیا کہا، بقرہ 124، کہ ہم یہ عہدہ اپنے بندوں میں سے کسی ظلم کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ پھر امام نے لوگوں کو ایک کلی قاعدہ دیا، اس آیت سے دنیا کے ہر ظلم کرنے والے، ہر ظالم، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ظلم ہو، اپنے نفس پر ظلم ہو، شرک و بت پرستی کی صورت میں ظلم ہو، یا مخلوق خدا پر ظلم ہو،
کسی بھی قسم کے ظالم سے اس آیت نے منصب امامت اور جانشینی رسول کو چھین لیا، سلب کر لیا۔ تو اب یہ جب چھین لیا گیا تو کہاں گیا؟ امام نے خلاصتاً بتایا کہ اب کائنات میں انہیں تلاش کرو کہ جن ہستیوں، جن ذوات میں تمہیں ظلم کا ذرہ نہ نظر آئے، تو تمہیں ان کے سردار، اب یہ امام کے جملے نہیں ہیں، میں تطبیق اور تفسیر کے طور پر فرما رہا ہوں کہ جب تم تلاش کرنے نکلو گے کون ہیں کہ جو ظلم سے انتہائی پاک و منزہ ہیں، تو سر فہرست ذات گرامی امیر المؤمنین نظر آئے گی، کہ جو یہ فرماتی نظر آتی ہے کہ اگر مجھ علی کو کانٹوں پہ بستر پہ سونا پڑے اس خاطر کہ مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہ کروں، تو میں کسی ایک پر ذرہ برابر ظلم نہ کروں گا اور کانٹوں پہ بستر پہ سو جاؤں گا۔ وہی مولا کہ جب فرماتے ہیں اپنے عدل کی مثال دیتے ہوئے کہ اگر ساری دنیا کی دولت مجھ علی کے قدموں میں رکھ دی جائے اور بدلے میں صرف اتنا تقاضا کیا جائے کہ یہ جو چونٹی اپنے منہ میں یہ اپنی غذا کا دانہ لے جا رہی ہے، اس سے یہ چھین لیا جائے، اس چونٹی کے حق میں ظلم کیا جائے، تو میں علی ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرا دوں گا مگر ایک چونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ تو جب ایسے ظلم سے پاک و منزہ لوگ ملے وہ امامت کے حقدار ہوں گے، مگر چونکہ انسان کی آنکھ نہیں تلاش کر سکتی لہٰذا خدا ایسے انتخاب کرتا ہے، اور خدا نے یہ امامت آل ابراہیم میں محمد اور آل محمد کے لیے رکھ دی۔ یہاں تک ہم نے خطبے کے اس سلسلے کو پہنچایا تھا۔ یہیں سے پھر ابتدا کرتے ہیں ہم کہ امام نے جب اپنے دلائل سے، اپنی باتوں سے، اپنے فرمان سے یہ ثابت کر دیا کہ امامت جو ہے وہ آل محمد میں خدا نے رکھی ہے، اس کے بعد امام نے خود امام کو اور امامت کو کیسے بیان کیا اس راوی کے لیے یا ہمارے لیے؟ بہرحال وہ تو ایک وسیلہ بنے تھے۔ اگر انسان اس نقطے کی طرف نظر ڈالے، قرآن میں، یعنی اگر میں خلاصہ کروں نا خطبے کے اگلے حصے کا، جس طرح سے قرآن میں اللہ نے اپنی توحید بیان کی ہے اسی طرح امام رضا نے یہاں امامت کو بیان کیا۔ میں آیت پیش کروں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم خدا کی تلاش میں نکلو تو کیا کرنا؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی الانفس حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کہاں پر؟ آفاق میں، زمین و آسمان میں، کائنات میں نشانیاں، وفی الانفس، اور ان کے اپنے نفسوں کی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ ثابت اور واضح ہو جائے کہ وہ ذات برحق ہے۔ اس برحق ذات کی برحق حجت نے جب اپنا اور منصب امامت کا تعارف کرانا چاہا تو اسی ترتیب کو سہارا بنایا کہ پہلے آیات آفاقی کے ذریعے امامت کا تعارف کرایا اور پھر آیت انفسی کے ذریعے امامت کا تعارف کرایا، اور خطبے کے اس حصے میں جب امام یہ ثابت کر چکے کہ امامت محمد و آل محمد میں محصور ہے، اب امام نے امامت اور امام کا رتبہ، عہدہ اور منصب ان مثالوں سے سمجھانا چاہا کہ جو مثالیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے بہت نزدیک ہوتی ہیں، اور آپ یقیناً جانتے ہیں کہ اس سمجھانے کی اس کیفیت کو، اس طریقے کو کہتے ہیں تشبیہ المعقول بالمحسوس، کہ کسی معقول چیز کو محسوس چیز سے، مادی چیز سے جو میرے سامنے نظر آ رہی ہو اس سے تشبیہ دینا۔ اس کی ایک مثال کیا ہے کہ آپ کسی کے دل کی، کسی کی نیت کی شفافیت کسی کو سمجھانا چاہیں تو آپ یوں کہہ دیں کہ یہ سفید کاغذ دیکھ رہے ہو، اس شخص کا دل اس سفید کاغذ کی سفیدی کی طرح نورانی ہے یا اس کاغذ کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک نظروں سے پوشیدہ چیز کو آپ نے اس چیز کے ذریعے سمجھا دیا، لوگوں کے دل میں اتار دیا کہ جو چیز لوگوں کو نظر آتی ہے روزمرہ ان کے محسوس کرنے کے۔ امام نے اسی اسلوب کو، اسی طریقے کو اپنا کر آگے امامت کو سمجھانا چاہا۔ واہ! تو امام نے کن آفاقی مثالوں کے ذریعے سے جو ہے وہ امامت کو ثابت کیا؟ اور امام نے، ظاہر سی بات ہے ابھی آپ نے کہا کہ معقول چیزوں کو جو ہے وہ محسوسات، جو محسوس کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے، اور یہی مطلب عمومی طریقہ ہے۔ تو امام نے پھر اس طرح کی کون سی مثالیں پیش کیں جو امامت جس سے ثابت ہو؟ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں، اب آپ کے سوال کے نتیجے میں چند جملے میں چاہوں گا کہ اب جو ہمارا مقصود ہے کہ خطبے کے وہ کلمات ہمارے سامعین تک پہنچے۔
امام نے اس مرحلے میں آ کر امام کو کئی آفاقی نشانیوں سے، خدا کی کئی مخلوقات سے تشبیہ دی کسی ایک جہت سے، وگرنہ امام، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ناظرین ان تشبیہات کو سنیں، وگرنہ امام ان تمام چیزوں سے افضل اور برتر ہے۔ تشبیہ صرف ایک جہت سے، ایک اینگل سے ہوا کرتی ہے، ہر جہت سے اور ہر اینگل سے ہوا نہیں کرتی ہے۔ امام نے یہاں سے بات کا آغاز کیا، فرماتے ہیں الامام کالشمس الطالعہ، امام کس کی مانند ہوتا ہے؟ لوگ اپنی جانب سے بنانے چلے تھے نا، مولا رضا فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں امام ہوتا کیا ہے، اگر ویسا کوئی ڈھونڈ سکو، تلاش کر سکو تو بنا لینا۔ فرماتے ہیں امام کیسا ہوتا ہے؟ امام طلوع ہوئے روشن سورج کی مانند ہوتا ہے، کہ جس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ المجللۃ بنورہ العالم یا للعالم، کہ جو اپنے نور سے، ایسا سورج دن کے معراج میں جو سورج اپنے نور سے پورے عالم، پورے جہان کو روشن کر رہا ہو، مگر ساتھ ہی ساتھ اس سورج کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے۔ آج دن کے وقت آپ ملاحظہ کیجئے کہ آپ ساری دنیا کو، اپنے آس پاس ہر علاقے کو، ہر ذرے کو روشن پائیں گے، مگر کیا کسی میں اتنی طاقت ہے کہ ذرا سر اٹھائے اور سورج کی آنکھ میں آنکھ ملائے، یا ہاتھ بڑھا کر سورج کو چھو لے؟ تو جہاں وہ سارے عالم کو روشنی دے رہا ہے تو کوئی اسے بہت قریب نہ سمجھے، فائدے مند وہ سب کے لیے ہے، لیکن اس کی ایک اور خصوصیت ہے، مولا فرماتے ہیں وَهِيَ فِي الْأُفُقِ، کہ یہ سورج اگرچہ سارے عالم کو روشنی دے رہا ہے، مگر یہ خود افق میں اس مقام پر ہے بحیث لا تنالها الایدی والابصار، کہ نہ ہاتھ اس کو پا سکتا ہے، نہ کوئی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایک جملہ، اگرچہ آگے بہت سی تشبیہات ہیں، یہ پہلا جملہ ہی وہ ہے کہ امام نے امامت کے مقام کو مکمل خلاصہ کر دیا، کہ امام اپنی عاجزی انکساری میں، اپنے وجود میں تمہیں اپنے اتنا قریب لگے گا، لوگ اپنے سوالات در امام پہ آ کر حاصل کرتے ہوئے، معلومات حاصل کرتے ہوئے، دین لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام اپنے نفع اور فائدے کے اعتبار سے تمام کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن کوئی امام کی قربت کو پا کر، کوئی وجود امام کے قریب ہو کر کوئی یہ گمان نہ کرنے لگے کہ میں نے امامت کو سمجھ لیا۔ وہی امام کہ جو سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنے قد، اپنی حقیقت میں اتنا بلند ہے کہ کوئی طائر فکر، کوئی سوچ کا پرندہ وہاں تک پرواز کر ہی نہیں سکتا۔ فائدہ مند سب کے لیے ہے، مگر کوئی اس کی حقیقت کو درک کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ہو گئی سورج کی تشبیہ۔ پھر امام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب کوئی آ کر کہہ دے کہ سورج تو 24 میں سے 10، 12، 14، 16 گھنٹے رہتا ہے، جس علاقے میں آپ بس رہے ہوں دنیا کے اس حساب سے، تو باقی وقت تو رات ہوا کرتی ہے، وہاں امامت کو کیسے سمجھا جائے؟ فرماتے ہیں والامام البدر المنیر، جہاں تم دن نکلتا ہوا دیکھو اور سورج کی طرف نگاہ پڑے تو اس تشبیہ کو یاد کرنا کہ امام اس سورج کی مانند ہے۔ وہیں جب رات تاریک ہونے لگے اور چاند نمودار ہو تو دیکھنا کہ امام بتا رہے ہیں امام 14ویں کے چاند کی مانند ہے۔ والسراج الظاہر، اور یہ تو اس کے لیے ہے نا جو اپنے گھر سے باہر ہو، جو اپنے گھر میں ہے، امام ایک روشن چراغ کی مانند ہے۔ والنور الساطع، امام ابھرتے ہوئے، پھیلتے ہوئے نور کی مانند ہے۔ والنجم الہادی فی غیاہب الدجا، اور امام اس ستارے کی مانند ہے جو رہنمائی کرتا ہے، جو راستہ دکھاتا ہے رات کی تاریکیوں میں۔ وَأَجْوَازِ الْبُلْدَان، اور ان مقامات پر جہاں راستے کی تلاش کی بھٹکے ہوئے کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی شہروں کے درمیان غیر آباد بیابانوں میں، علاقوں میں، والقفار، وادیوں میں، وَلُجَجِ الْبِحَار، اور اگر کوئی جہاز رانی، کشتی بانی کر رہا ہو، کوئی کشتی میں سوار سمندر کی موجوں پہ تیر رہا ہو، تو رات کی تاریکی میں جو ستارہ اسے روشنی دکھاتا ہے، جو ستارہ اسے راہ دکھاتا ہے، امام اس ستارے کی مانند ہے۔ یعنی اگر یہاں تک آپ اس مثال پر غور کریں، امام اس ستارے کی مانند ہے، یعنی پہلے تو امام نے سورج کی تشبیہ دی امامت کو۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب امامت غالب ہو، تب امام سورج کی روشنی کی طرح ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں ایسے ادوار بھی آئے کہ جب دوسرے ظالم حکمران غالب آئے، جیسے بنو امیہ کا دور مثال کے طور پر، بنو عباس کا دور، وہاں اگر کبھی تمہیں سورج
روشن دکھائی نہ دے، تمہیں فتنے کی رات کالی گھٹا کی صورت میں چھاتی دکھائی دے، تو نا امید نہ ہونا کہ اگر کبھی فتنوں کی رات بھی غالب آ جائے تو وہاں بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، روشنی دینے کے لیے روشن چاند وہی امام ہے۔ اور کبھی فتنہ اتنا غالب آ جائے، بے دینی اتنی غالب آ جائے اس کائنات میں کہ گویا چاند بھی بادلوں کے پیچھے چھپ جائے، تب بھی ہدایت اور راستہ دکھائے جانے کے لیے امام ستارے کی مانند موجود رہے گا۔ یعنی کیا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جب کائنات میں انسان بسنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلمان، کہ جب وہ امام کی ہدایت سے بے نیاز ہو جائے، کہ جب اسے امام کی ضرورت نہ رہے۔ امام نے ہر اس مثال کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد امام بات کو اور مثالوں کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ اب اگر تمہیں آسمانی مثالیں واضح ہو گئی ہوں، یعنی جس چیز کی اس کائنات کو چلنے کے لیے ضرورت ہے، چاہے اجتماعی نظام کے چلنے کے لیے جیسے چاند اور سورج ہے، یا چاہے انفرادی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جیسے رات کی تاریکی میں لوگ ستاروں سے راہ دیکھا کرتے تھے، اور ابھی بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی آنے کے باوجود بھی انسان ستارے کے ذریعے سے لوکیشنز کو معین کرنے اور ڈائریکشن کو طے کرنے سے بے نیاز نہیں ہوا پوری طرح، اور کر رہے ہیں۔ تو جہاں یہ آسمانی باتیں ہیں وہاں انسان کو اس کی زندگی میں روزمرہ کی قریبی مثالیں امام نے دی۔ جب شدید ترین پیاس میں تمہیں پانی ملتا ہے تو کیا تمہاری کیفیت ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں الامام الماء العذب علی الظما۔ امام کی مثال کیسی ہے؟ شدید ترین پیاس میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی مانند، جو چین دیتا ہے انسان کو، زندگی تازگی دیتا ہے اس کی روح کو۔ پھر مولا فرماتے ہیں والدال علی الہدی، امام کون ہے؟ جو ہدایت کی طرف، ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے، والمنجی من الردی، ہلاکت سے نجات دلانے والا ہے۔ پھر مولا ایک اور مثال دیتے ہیں امامت کی۔ گرمی میں شدید پیاس لگے تو امام ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی مانند ہے، کہ جو انسان کی پیاس کو نہ صرف بجھاتا ہے بلکہ سکون بھی بخشتا ہے۔ اور اگر کبھی بہت سردی کا موسم ہو تو امام کی مثال کیا ہے؟ فرماتے ہیں والامام النار علی الیفاء، امام کی مثال بلندی پر روشن اس آگ کی سی ہے کہ جو اس کی روشنی سے راستہ دیکھنا چاہے اسے راستہ بھی دکھائے، اور جو شدید سردی میں اس کی گرمی سے اپنے بدن کو گرم کرنا چاہے، تپش لینا چاہے، تو اسے وہ گرمی کا احساس بھی پہنچائے۔ یعنی اے انسان، تمہاری روح کی اس دنیا میں جتنی ضرورت ہے، جتنی پیاس ہے، جتنی حاجت ہے، وہ سب کی سب صرف در امام اور امامت سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں الامام النار علی الیفاء، امام بلندی پر روشن وہ آگ ہے، الحار لمن اصطلع، جو اس آگ سے اپنے بدن کو قریب کر کے اپنے ہاتھوں کو سیکنا چاہے شدید سردی میں، اس کے لیے وہ گرم ہے۔ پھر والدلیل فی المہالک، اور جو راستوں کی اونچائیوں نیچائیوں میں، پہاڑوں اور وادیوں میں اس آگ کی روشنی میں راستہ دیکھنا چاہے اس کے لیے روشنی اور رہنمائی کا باعث ہے۔ من فارقہ فہالک، جس نے اپنے آپ کو امام سے جدا کر لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ چاہے دنیا میں تمہیں بڑا اکڑ کر بیٹھا ہوا، بڑے اطمینان سے زندگی گزارتا ہوا، بڑا مال و دولت سمیٹتا ہوا، بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے، اگر دل کی آنکھ سے دیکھو گے، اس کی حقیقت کو دیکھو گے، بس یہاں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ فہالک، امام نے بتا دیا، جو امامت سے جدا ہے وہ ہلاک ہے۔ اب یعنی اگر انسان، بات اور آگے بڑھی، اب امام نے کچھ اور مثالیں دی۔ الامام السحاب الماطر، امام کی مثال کیسی ہے؟ بارش برساتے ہوئے بادل کی سی ہے۔ والغیث الحاطل، نہ صرف بادل بلکہ خود تیز برستی ہوئی بارش کی سی ہے۔ والشمس المضیئہ، روشن سورج جیسی ہے۔ والسماء الظلیلہ، امام کی مثال
سایہ دار پھیلے ہوئے آسمان کی سی ہے، والارض البسیطہ امام کی مثال دوریوں تک پھیلی ہوئی اس زمین کی سی ہے کہ جس نے اپنی آغوش میں ساری بشریت کو لیا ہوا ہے، والعین الغزیرہ امام کی مثال بہتے ہوئے ابلتے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی کے چشمے کی سی ہے، والغدیر امام کی مثال پانی کے اس جوہر اس صاف تالاب جیسی ہے جو راستے کے مسافروں کو سیراب کرتا ہے، والروضہ امام کی مثال گل و گلزار جیسی ہے۔ یعنی کائنات پروردگار میں ان آفاق ارض و سما میں تمہیں جو خوبصورت چیز دکھے گی، تمہیں جو کشش والی چیز دکھے گی، تمہیں جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی چیز دکھے گی، یا انسان کو سکون دینے والی چیز ملے گی، جو انسان کی زندگی کو آسان بنانے والی چیز میں نظر آئے گی، جو اس انسانی زندگی کی بقا کی ضامن چیز نظر آئے گی، امام نے ہر ایسی چیز سے امامت کو تشبیہ دے کر بتایا کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری تمہارے لیے امام کا ہونا اور امامت کے عقیدے کو تھامے رکھنا ہے۔ قبلہ یہ جتنی مثالیں آپ نے بیان کی ہیں تو اکثر مثالیں تو ایسی ہیں کہ ایک عام مومن تو مطلب امام تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا، مطلب ایسی مثالیں خود شروع میں جو آپ نے مثال دی، مثال سورج کی، کہ انسان جو ہے وہ اس کو آنکھ بھر کے جو ہے دیکھ بھی نہیں سکتا اور ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو پھر ایک عام مومن یا میں اپنے امام سے اپنا تعلق کیسے جوڑوں جب کہ امام نے خود اتنی ساری مثالیں دیں اور اس میں اکثر مثالیں ایسی ہیں کہ انسان کے لیے پہنچنا مشکل ہے ان تک؟ بہت خوبصورت سوال۔ اور امام نے جہاں ان صفات کو سمجھایا تاکہ امامت کی عظمت کو، اس کی ضرورت کو اور اس کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ اس معاشرے کو، اس انسانیت کو امام کی کس قدر حاجت ہے کہ ایک لحظے بھی امام کی حاجت اور ضرورت سے پرے نہیں رہ سکتا، بے نیاز نہیں رہ سکتا امام سے۔ اور جہاں امام نے امامت کے رتبے اور عظمت کو بتایا، وہیں امام نے خطبے کے اگلے مرحلے میں آ کر، اور یقین جانیے کہ اگر جیسے میں نے پچھلے گفتگو میں کہا تھا نا کہ وہ جملہ جو اس خطبے کا دل تھا، یہ وہ جملہ ہے جو اب میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ بھی تشبیہات ہیں، مگر کن چیزوں سے؟ اب امام آیات آفاق سے آیات انفس کی طرف تشریف لاتے ہیں، مثالیں دینے کے لیے، امامت کو سمجھانے کے لیے۔ امام نے امامت کی جلالی حیثیت دکھا دی، اب امامت کی جمالی حیثیت دکھانا چاہتے ہیں۔ جیسے پروردگار کہ جو رحمان ہے وہ قہار بھی ہے، یہ دونوں ہی اس کی صفات ہیں، اور ان دونوں قسم کی صفات کا اظہار ان اماموں میں، ان اللہ کی حجتوں میں ہوتا ہے کہ جو مظہر صفات خدا ہوتے ہیں۔ تو اب نجف اشرف میں بیٹھے، بارگاہ امیر میں بیٹھے، یقیناً آپ بھی اور ہمارا ایک ایک سامع بھی ان جملوں کا کہ جو اب بیان ہو رہے ہیں انشاءاللہ کہ دل کی گہرائی میں لطف محسوس کرے گا۔ اب تک جو باتیں تھیں یہ اس کے لیے تھی جو اپنی عقل سے امام کو پانا چاہے، جو امامت کو اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھنا چاہے۔ اب امام اس کے لیے امامت سنا رہے ہیں جو اپنے قلب، اپنے دل سے خود کو امامت سے جوڑنا چاہے۔ مولا فرماتے ہیں یہی امام کہ جو روشن سورج کی مانند ہے کہ جس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، عظمت اتنی ہے، مگر وہی امام تم سے اپنی قربت میں، ایک عام مؤمن سے، ایک شیعہ، ایک چاہنے والے سے، اپنی رعایا سے، اپنے تعلق میں کیسا ہوا کرتا ہے، اس امام کی مہربانی کا کیا عالم ہے۔ فرماتے ہیں والامام، وہی امام، الامام الانیس الرفیق، امام انتہائی نرم خو دوست کی مانند ہوا کرتا ہے۔ بس اتنا نہیں، والوالد الشفیق، امام نرمی کرنے والے باپ کی مانند ہوا کرتا ہے۔ والاخ الشقیق، امام سگے بھائی کی طرح قریب ہوا کرتا ہے۔ اور فقط اتنا نہیں، یعنی رحم دلی کے لیے مثالیں بہت تھیں، مگر رحم دلی کی معراج اس وقت بیان ہوئی۔ فرماتے ہیں والام البرۃ بالولد الصغیر، امام کی مثال اپنی رعایا کے لیے، ایک ایک چاہنے والے کے لیے اس ماں کی سی ہے۔ ماں یقیناً سب کی ہوتی ہے، مگر ہر ماں کی نرم دلی ایک سی نہیں ہوتی۔ بعض مائیں زیادہ نرم دل ہوتی ہیں، بعض مائیں کم نرم دل ہوتی ہیں، سختی مزاج سخت رکھتی ہیں۔ پھر وہ ماں کہ جو نرم دل ہو،
وہ بھی اپنی سب اولاد کے لیے ایک جیسی نرمی نہیں رکھتی. پھر اولاد میں سے جس کے لیے ماں نرم دلی رکھتی ہو اس کی عمر کے ہر حصے میں ایک جیسی نرمی نہیں رکھتی. یعنی ایک ماں کا دل، ایک نرم دل ماں کا دل، ایک ممتا کے احساس سے پر ماں کا دل اپنے بچے کے لیے سب سے زیادہ نرم کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ بچہ کم سنی میں ہو، بچپنے میں ہو، ماں کی گود میں ہو، جب وہ اپنی ماں کا سب سے زیادہ محتاج ہوا کرتا ہے، جب وہ اپنی ایک ایک چیز میں اپنی ماں کا نیاز مند ہوتا ہے. ماں کے بغیر اگلی غذا تک نہیں کھا سکتا، سو نہیں سکتا، جاگ نہیں سکتا، اسے چین نہیں آتا، نہ اس کی بھوک مٹتی ہے نہ اس کی پیاس بجھتی ہے. یہ وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ ماں کے دل میں سب سے زیادہ ممتا کو پر کر دیتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ماں گہری نیند میں بھی سو رہی ہو اور برابر میں سوتے ہوئے بچے کو تکلیف کا احساس ہو، ماں تک وہ احساس پہنچ جاتا ہے بغیر اس بچے کے روئے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے. امام جب امامت کو نرم دلی میں، شفقت میں، رحمت میں ماں سے تشبیہ دے رہے ہیں تو کس ماں سے؟ الام البرہ، وہ ماں کے جو نرم دل ہو، ممتا کے احساس سے پر ہو. کس کے لیے؟ بالولد الصغیر، اپنے چھوٹے بچے کے لیے. یعنی ایک ممتا سے پر ماں اپنے چھوٹے بچے کے لیے جتنی نرم دل ہوا کرتی ہے، امام کی شفقت بھی اسی کی طرح ہے. تم دل سے محسوس تو کرو، تم کبھی مشکل میں گرفتار ہو کر اپنے امام کو پکار کر تو دیکھو. تاریخ میں واقعات کا انبار ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ انسان اپنے امام سے اس تعلق کو محسوس کر سکے. یہ تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا. امام کی جانب سے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں انسان کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے، معنوی طور پر، روحانی، نورانی، قلبی طور پر. یہ انسان ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنے امام سے غافل ہے. اور ہمیں اپنے وقت کے امام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان جملوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ تو نرم دل ماں، وہ تو شفقت بھرے باپ کی مانند ہے. میں ہوں کہ جو ناکارہ اولاد کی طرح برتاؤ کیے جا رہا ہوں. میں وہ ہوں کہ جو اپنے امام سے قطع تعلق کیے ہوئے ہوں، جو اپنے امام کو وقت، اپنے امام کے لیے جس کے پاس اپنی زندگی میں وقت نہیں ہے، جسے اپنا امام کئی دن گزر جاتے ہیں اپنا امام یاد نہیں آتا. یہ وہ تشبیہات تھیں کہ جنہیں امام نے بیان کیا تاکہ وہ امامت کہ جو انسان کی عقل میں نہیں سما سکتی، انسان نا امید نہ ہو، اپنے دل کے دروازوں کو ذرا اس امامت کے لیے کھول دے تو دیکھے کہ کیا مودت اور محبت کا احساس انسان کے دل میں جلوہ گر ہوگا کہ جس کی ایک مصداق بیان کروں گا چھوٹی سی، جو روایات میں بیان ہوئی ائمہ طاہرین کی اپنے چاہنے والوں شیعوں مومنوں سے شفقت کے لیے، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شیعوں، جب تم امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہو، مضمون اور خلاصہ اور نچوڑ طویل حدیث ہے کتاب کامل الزیارات میں، امام صادق فرماتے ہیں شیعوں جب تم حسین کی زیارت کو جانتے ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ حسین تمہارے کلام کو سنتے ہیں، تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. وَهُوَ أَعْرَفُ بِشِيعَتِهِ وَزُوَارِهِ وَمَنْ يَبْكِي، اپنے چاہنے والوں سے، خود پر گریہ کرنے والوں سے، اپنی زیارت کو آنے والوں سے حسین واقف ہیں. کتنا جانتے ہیں؟ جتنا تم میں سے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے، اس سے زیادہ حسین اپنے ایک ایک چاہنے والے، ایک ایک زائر کو جانتے ہیں. یہ وہ امام کی ابوی پدرانہ شفقت ہے کہ جو ہر ایک چاہنے والے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے. اور اگر دنیا میں کوئی مشکلات کا شکار ہے اور کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ یہ شفقت، اس سے میں کب فیض حاصل کروں گا کہ زمان غیبت ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ زمان غیبت میں بھی یہ شفقت برقرار ہے کہ جس کا اظہار کب ہوا کہ جب امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے امر کی رعایت نہ کر رہے ہوتے، اگر ہم تم سے اپنی نگاہوں کو پھیر لیتے، لَسْطَلَبَكُمُ الْأَعْدَاءُ، دشمن تمہیں کب کا ختم کر چکے ہوتے. یہ ان کی شفقت ہے، یہ ان کی نظر عنایت ہے کہ چاہنے والا زندگی بسر کر رہا ہے مگر اس ممتا، اس شفقت، اس رحم دلی کا حقیقی اظہار ایک چاہنے والے کو کب نظر آئے گا
کہ جو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا جب اسے اس شفقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، وہ ہے اس ظاہری دنیا سے آنکھ بند ہونے کے بعد، کہ قبر میں اترنے سے لے کر پوری برزخ کی زندگی ہو، یا پل صراط ہو، یا میزان ہو، یا عرض اعمال ہو، وہ جتنے مرحلے ہیں وہاں ایک حقیقی چاہنے والا اپنے امام سے مودت رکھنے والا دیکھے گا کہ بدلے میں یہ ہستیاں انسان کو کیا دیتی ہیں۔ یہ تو مثالیں ہو گئیں، امام نے آفاقی ظاہری عقلی مثالیں بھی دیں، نفسانی مثالیں بھی دیں۔ بس ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، صرف یہ جاننا چاہیں گے کہ امام نے جو یہ ساری مثالیں دیں تو ان کے اندر، ان مثالوں کے اندر کیا راز پوشیدہ ہیں، کہ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اب امام کا کلام بھی جو ہے وہ قرآن کی مانندی ہوتا ہے کہ بعض کے بعض سے جو ہے وہ تفسیر ہوتی ہے، اور ہر کوئی انسان جو ہے وہ اس تفسیر تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ علماء بھی اپنی جتنی کوشش کر لیں حقیقی تفسیر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہر آیت میں جس طرح راز ہوتے ہیں امام کے کلام میں بھی راز ہوتے ہیں، تو یہ جو مثالیں امام نے دیں ان میں کیا راز پوشیدہ ہیں، یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں، اگر انسان غور کرے، حقیقت جانے، انسان جتنا غوطہ زن ہوتا چلا جائے امام کی ان مثالوں میں، جتنا سوچتا چلا جائے، جتنا اترتا چلا جائے، معرفت امام کے نئے دروازے اس پر کھلے گا۔ اور ہمارے پاس وقت نہیں، ورنہ ایک جملہ شرح اور تفسیر کا مانند ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے امام نے امامت کو تشبیہ دی سورج سے۔ یہ ایسی تشبیہ ہے جو آل محمد کے کلام میں بارہا ملتی ہے۔ الامام کا شمس طالع، امام روشن سورج کی مانند، اس خطبے میں آیا۔ آپ دعائے ندبہ دیکھیے کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یبن الشموس طالعہ، چھٹے امام سے تعلیم کردہ، کہ اے روشن سورجوں کے بیٹے، یعنی امامت کو سورج سے تشبیہ دی گئی۔ حتیٰ زمان غیبت میں جب کسی نے پوچھا رسول سے، اور ایک اور صحابی نے پانچویں امام سے پوچھا کہ لوگ زمان غیبت میں امام معصوم سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے وقت کے امام سے، ہمارے لیے سوال تھا، تو کیا فرمایا، تنتفاع الناس بالشمس، جیسے لوگ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وَإِن جَلَّلَهَا السحاب، اگرچہ بادلوں میں چھپا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ امامت کی سورج سے شباہت یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے ائمہ کے کلام میں۔ لیکن اگر عمومی طور پر، یہ ایک نقطہ تھا، دوسرا نقطہ، اگر عمومی طور پر ان تمام اشیاء سے، ان تمام چیزوں سے امامت کی تشبیہ اور امام کی شباہت کو دیکھیں تو میں نے ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ تشبیہ ایک جہت سے ہے، یعنی ہر وہ چیز جو نفع بخش ہے اور سب سے زیادہ جس جہت سے نفع بخش ہے، اس جہت سے امام اس تشبیہ سے مشابہت دے رہے ہیں، شباہت دے رہے ہیں۔ غور کریں، یعنی چاند سے بھی، ہلال سے شباہت نہیں دی، جو پہلی رات کا چاند ہوا کرتا ہے جس کو بڑی مشکل سے دیکھنا پڑتا ہے، کہ رویت ہلال والے ہر مہینے جمع ہو کر دوربینیں لے کر اس چاند کی تلاش میں ہو۔ نہیں، امام کو جب چاند سے تشبیہ دی تو اس ہلال سے نہیں دی جو پہلی رات کا بڑا باریک سا چاند ہوتا ہے جس کو مخلوق خدا دوربین لے کر ڈھونڈتی پھرے۔ نہیں، جب چاند سے مثال دی تو کل بدر، 14ویں کے چاند کی مثال دی کہ انسان نظر اٹھائے تو امام کو پائے گا، نظر نہ اٹھائے تو بھی اس امام، اس چاند کی روشنی زمین پر اپنے سامنے چھلکتی ہوئی پائے گا۔ یہ جو امام نے تشبیہ دی، کائنات کی ہر شے سے جو تشبیہ دی، اس شے کے کمال سے امامت کو تشبیہ دی، تاکہ ایک نقطہ یہ سمجھ آئے کہ جس طرح سے ہر شے کے کمال سے امامت کو تشبیہ دے رہے ہیں، اگر خلق پروردگار میں، نہ صرف انسان کی بات کر رہا ہوں، فرشتے بھی شامل ہیں، انبیاء، رسول، تمام خلق خدا، کہ جس میں فرشتوں کے بھی مرتبے بیان ہوئے ہیں، تمام اہل ارض و سماوات میں، اللہ کی تمام مخلوق میں، اگر کوئی کامل ترین مخلوق ہے، نافع ترین مخلوق ہے، وہ اللہ کی حجت ہوا کرتی ہے۔ نمبر ایک، امام نے ان تمام چیزوں سے تشبیہ دی کہ شاید کہ اس جہت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں کہ روشن سورج روشنی پھیلانے کے قابل نہ رہے، میٹھا پانی پیاس بجھانے کے قابل نہ رہے، غور کریں، روشن ستارہ لوگوں کی رہنمائی کے قابل نہ رہے۔ یہ امام نے فرمایا نا، امام کی مثال کیسی ہے، سایہ دار آسمان کی مانند، پھیلی ہوئی زمین کی مانند۔ اس جملے کو جوڑ دیجئے حدیث قصا کے ان جملوں سے
انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، نہ میں آسمان بناتا نہ میں زمین کو بچھاتا، ولا فلک یدور، نہ یہ افلاک ہوتے، ولا بحر یجری، نہ ان میں یہ سمندر بہہ رہے ہوتے، ولا فلکن تسری، نہ ان میں کشتیاں چلتی۔ الغرض یہ وجود کا نام و نشان نہ ہوتا الا لاجلکم، اے آل محمد اگر آپ نہ ہوتے، اے محمد و آل محمد اگر آپ نہ ہوتے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان آسمانوں کو خلق ہی نہ کرتا۔ یعنی امام گویا یہ سب تشبیہات دے کر یہ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان تمام کا، اور اے انسان کہ جسے مکلف بنایا گیا ہے، جس کی رہنمائی کے لیے دین اترا ہے، تم بھی نہ ہوتے، نہ یہ کچھ ہوتا، نہ یہ خلقت ہوتی اگر حجت خدا کا وجود نہ ہوتا۔ تو ہم ہیں جو مقصود تخلیق کائنات ہے، امامت ہے کہ جو مقصود تخلیق کائنات ہے۔ یہ کچھ پیغامات بہت جلد بازی میں اگر ہم خلاصہ اور نچوڑ پیش کرنا چاہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے وہ تفصیل اور بیان کریں گے اس کی۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا، ہمیں جو ہے وہ امام رضا کی ولادت کی مناسبت سے امام کے ایام میں امام کے خطبے سے جو ہے وہ بہرہ مند کیا، ہمارے دلوں کو منور کیا اور ہم بہت مستفید ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، ابھی تو ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جی تو ناظرین، دیکھا کہ کس طرح قبلہ نے جو ہے وہ پہلی نشست میں، پہلے پروگرام میں، پھر ابھی یہ دوسرا حصہ تھا اس خطبے کا، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح جو ہے وہ علمی اور آفاقی کلام ائمہ علیہم السلام کے، جس سے جو ہے وہ لوگ غافل ہیں یا عمومی طور پر بیان نہیں کیے جاتے، ہم نے جو یہ سلسلہ علمی سلسلہ جو شروع کیا ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً زندگی رہی تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔